میں کیسے ختم نبوت کی حقیقت بیان کروں؟ یہاں بار صحابی کے خون کے حالات چلنے سے اہمیت چمک رہی ہے۔ یاد رکھ کے ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ محفوظ ہے تو پورا دین محفوظ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کلمہ شہادت کی طرح ختم نبوت بھی ایمان کا جز ہے۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اجماع کی سعادت سے سرفراز فرمایا۔ الحمدللہ الذی هو رب السماوات السبع والارض ومن فیہن ورب العرش العظیم واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم۔ یہی فیصلہ ہے اپنا یہ بات آخر، یہی فیصلہ ہے اپنا یہ بات آخر ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر، گربار بھی اولاد بھی سرکار پہ قربان، گربار بھی اولاد بھی سرکار پہ قربان، اس ذات پہ قربان ہر ایک مسلمان۔ محترم اسٹیج پر موجود مہمانان خصوصی، بیٹھک میں شریک غیور مسلمان ہوں اور میرے ہمقابلہ اور ہم سفر طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس بابرکت اور روحانی محفل میں مجھے ختم نبوت کی اہمیت پر اساتذہ کرام کی طرف سے موقع دیا گیا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں مگر اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان فرمایا ہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یاد رکھ کے ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ محفوظ ہے تو پورا دین محفوظ ہے۔ اگر یہ عقیدہ محفوظ نہیں تو دین محفوظ نہیں۔ قرآن کریم میں 100 سے زائد آیات اور 200 سے زائد احادیث نبوی اس عقیدہ کا اثبات کر رہی ہے۔ قرون اولا سے لے کر آج تک پورے امت مسلمہ کا اجماع چلا آ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کون ہے؟ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تو یہ بتوائے کہ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد متعلق وہ سے دلیل طلب کرنا یا معجزہ ماننا بھی اوپر ہے۔ حاضرین مجلس، ہمارا عقیدہ ہے کلمہ شہادت کی طرح ختم نبوت بھی ایمان کا جز ہے۔ جس طرح کلمہ شہادت کا انکار کفر ہے، اسی طرح ختم نبوت کا انکار بھی کفر ہے۔ ہاں اس سے بڑی اہمیت کیا ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں اسد عالمی نے نبوت کا دعویٰ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہ روز جیل کو بیچ کر اس دعوے کا خاتمہ کر دیا اور فرمایا بعد میں فیروز کامیاب ہوا۔ سلیح بن عبید نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف کمانڈر حضرت زکوان بن افضل کو اس کی سرکوب کے لیے بھیجا۔ حسین بن ذات نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کی سرکوب کے لیے 500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین نے قربانیاں پیش کی۔ اس سے زیادہ اہمیت کیا ہو سکتی ہے کہ 1200 میں 700 صرف قرآن تھے، 70 بڑی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ میں کیسے ختم نبوت کی حقیقت بیان کروں؟ یہاں بار صحابی کے خون کے حالات چلنے سے اہمیت چمک رہی ہے۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اجماع کی سعادت سے سرفراز فرمایا۔
رہے غلامان محمد کو سجا بیدار رہنا ہے غلامان محمد کو سجا بیدار رہنا ہے اب ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے فقط